یہ مسجد میرے لیے اس معنوں میں محسن ہے کہ یہاں سے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. خود ذاتی طور پر میرے ڈیولپمنٹ کے مواقع یہاں ملے. میرے لیے یہ بریڈنگ سینٹر ہے، اور آپ سب لوگوں کی محبت، ہمت افزائی، لو اینڈ افیکشن، اور جس طرح سے صلاحیتوں کو پروموٹ کرنے کا یہاں کا مزاج رہا ہے، وہ سب میرے لیے احسان ہے. دوسرے معنوں میں اس مسجد کی خوبی یہ رہی کہ اس نے قرآن کے درس کا جو سلسلہ شروع کیا آج سے 30 سال پہلے. ان میں سے بہت سے نوجوان جو بچے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس زمانے میں درس قرآن کا کوئی ماحول نہیں تھا سوائے اس سے بہت پہلے کسی مسجد میں. لیکن اس مسجد میں جب یہاں کے ذمہ داروں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو پھر وانی باڑی کی کئی مسجدوں میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. تو سب کا اجر یہاں کے ذمہ داروں کو ملے گا، کیونکہ جو کوئی نیکی کے لیے پہل کرتا ہے اور اس سے دیکھ کر یا اس سے انسپائر ہو کر دوسرے لوگ بھی شروع کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ اس میں اجر میں کمی نہیں ہوتی ان کے اجر میں. تو اس مسجد کے ذمہ داروں کی بڑی خوبی ہے کہ پائنیئر سے بیسیکلی خواتین کے لیے بھی پروگرام کا اس سے پہلے کہیں انتظام نہیں ہوتا تھا. ماشاءاللہ سے ہماری اس مسجد میں خواتین کو بھی قرآن سننے کا موقع ملتا رہا. اب یہ ہے کہ یہاں ماشاءاللہ وانی باڑی میں اور دوسری جگہ بھی کوئی بھی دینی اجتماع ہوتا ہو تو وہاں اس کے مواقع کھل رہے ہیں الحمدللہ. میں اس مسجد میں بہت سے موضوعات پر گفتگو کر چکا ہوں. اس بار میرا خیال ہے کہ 3 موضوعات پر گفتگو کروں. ہو سکتا ہے کہ ذمہ داروں سے گفتگو کے بعد، ڈسکشن کے بعد ہم چینج بھی کریں ٹاپک. آج ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے 4 ڈائمینشنز آف پرسنل گروتھ. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر زندگی کے اندر تبدیلی آئے، ہم گویا کہ گرو ہوں، ہم درجہ کمال کی طرف پہنچیں، ہمارے اندر کی کمزوریاں دور ہوں، ہمارے اندر مثبت پہلو پیدا ہوں، پازیٹیوٹی ہماری زندگی میں آئے، گروتھ ہماری زندگی میں آئے. رمضان کا یہ مقصد ہے. رمضان آئے اور چلا جائے، ہماری زندگی میں کوئی خوبی کا اضافہ نہ ہو تو رمضان آنے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی خوبی میں اضافہ نہیں ہوگا، ہم جیسے کہ ویسے رہیں گے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہو، گروتھ ہو. یہ پہلا موضوع ہے انشاءاللہ. اور 2 موضوعات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں بدل پاتے، زندگی کے اندر چینج کیوں نہیں آتا، ہم جیسے تھے ویسے ہی کیوں رہتے ہیں. ہمارے مزاج میں چینج آنا چاہیے، ہماری فکر میں چینج آنا چاہیے، انٹلیکچوئل گروتھ ہونا چاہیے، بہت سی چیزیں آنی چاہیے. ہو سکا تو اس پر بات کریں گے، لیکن ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ پر بات کروں گا. وہ بالکل نیا سبجیکٹ ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کل بات کریں یا پرسوں ہم بات کریں. اور وہ موضوع ہوگا کہ ہم انسانوں کو پہچاننے کا فن سیکھیں. ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، بہت بڑا پرابلم ہمیں ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان جب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، سٹینڈ ہو جاتے ہیں. خود بیوی کے ساتھ، خود بچوں کے ساتھ، خود ہم جس تنظیم میں کام کرتے ہیں وہاں، تو ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کبھی کبھی اکتا جاتے ہیں. ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی کیسے بے وقوف سے پالا پڑا، کس قسم کے بے وقوف آدمی سے مجھے پالا پڑا، یہ ہماری بات سمجھ نہیں پاتا، اس کی بات ہم سمجھ نہیں پاتے. تو ریلیشن شپ سوٹ ہو جاتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بیہیویئر، انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن ٹیمپرامنٹ، انسانوں کا مزاج پہچاننا ایک خاص موضوع ہے. اور میری عمر کے، ایک لمبی عمر کے بعد میں نے اس کو پہچانا کہ افراد کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. اگر ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی اس مزاج کا ہے، یہ آدمی اس مزاج کا ہے، یہ آدمی اس مزاج کا ہے، تو پھر ہمیں ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. تو گویا 3 راتوں میں ہم اپنی زندگی کے اندر بہتری اور اپنی ذات کے فروغ پر بات کریں گے. آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے 4 ڈائمینشنز آف پرسنل گروتھ. پرسنل گروتھ یا پرسنل ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں دونوں میں فرق ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے جو کچھ پروگرام ہندوستان بھر میں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے پروگرام ہیں، اس میں بھی شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے، لیکن ان میں بنیادی طور پر کاسمیٹک چینج لایا جاتا ہے. جو آدمی مینیجریل لیول پر ہوتا ہے، جو آدمی بزنس میں HR میں ہوتا ہے، جو آدمی بزنس میں مارکیٹنگ میں ہوتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ کیسے تم اپنی شخصیت کو بہتر بناؤ، اس میں کیسے چلنا چاہیے، کیسے آپ کا باڈی پوسچر ہونا چاہیے، باڈی لینگویج کیسے ہونی چاہیے، زبان کو کیسے اختیار کرنا چاہیے، اسمائل کیسے کرنا چاہیے کسٹمر کو دیکھ کر. یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئر ہوسٹس یا کوئی ریسپشنسٹ کیسے بہیو کرتے ہیں, لیکن ان کا جو بہیویئر ہوتا ہے وہ صرف جاب پر ہوتا ہے. جاب کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو پھر وہی ہو جاتے ہیں جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے. وہ اسمائل ان کا ختم ہو جاتا ہے, وہ سافٹنس ان کا ختم ہو جاتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ تو مجھے ایروپلین کے سفر میں معلوم ہوا کہ جب چیلنجنگ ٹائم آتا ہے, جب آپ 4 کوشچن کر دیتے ہیں, تو وہ جو پلاسٹک اسمائل ہوتا ہے, وہ جو لپن اسمائل ہوتا ہے, وہ جو آرٹیفیشل اسمائل ہوتا ہے, وہ اسمائل ختم ہو جاتا ہے. پیشانی کی جھریاں دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ دس پرسن ہیز کم بیک ٹو ہز اوریجنل نیچر. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کاسمیٹک چینج تو لاتے ہیں, آپ کی مسکراہٹ کو چینج کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج کو چینج کرتے ہیں, آپ کسٹمر سے کیسے بات کریں, شروعات کیسے کریں, یہ سب سکھاتے ہیں, لیکن انر سیلف کے اندر چینج نہیں آتا. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ پرسنل ڈیولپمنٹ. پرسنل لیول پر ہم ذاتی طور پر اندر سے چینج جب ہونے لگیں گے تب ہماری زندگی جو ہے پرماننٹلی چینج ہوگی, اور اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے. میں نے ابھی جمعے کے خطبے میں 2 مثالیں دی. جن لوگوں نے وہ خطبہ نہیں سنا ہوگا تو ان کے لیے وہ مثال میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اسلام ہمیں کیا چینج کرنا چاہتا ہے, ہماری شخصیت کے اندر کیا چینج دیکھنا چاہتا ہے. اس کو ہم 2 مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک ہمارا جو ایکسٹرنل اپیئرنس ہے, امین الحسن کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ایکسٹرنل اپیئرنس ہے. کسی بھی فرد کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ایکسٹرنل اپیئرنس ہے, جس کا ایک ہائٹ ہے, ویٹ ہے, پرسنل جو ہے کمپلیکشن ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری زندگی میں ہے. یہ ایکسٹرنل ایک گویا کہ اپیئرنس ہے جسے ہم خلق کہتے ہیں. خے لام قاف میں خے کے اوپر زبر ہے, تخلیق ہے. اور ایک ہے خلق, خے لام قاف ہی ہے لیکن خے کے اوپر ہم پیش لگاتے ہیں تو خلق ہے جو انر پرسنالٹی ہے. دو پرسنالٹی ہے. ہم ظاہری پرسنالٹی پر ابھی شیخ بھی درس میں بتا رہے تھے. موسٹ آفن ہم لوگ اپنے بچوں کی بھی جب تربیت کرتے ہیں تو ظاہری جسم پر ہماری پوری توجہ ہوتی ہے. بچے اچھے کھائیں, اچھا پہنے, ڈریسنگ اچھی ہو, شوق کے ان کے چاکلیٹ, ان کے جو خوراک, ان کے سنیکس فراہم کرنا, اچھے اسکول میں پڑھانا, اور ایکسرسائز کریں, جم میں جائیں. ہمارا پورا زور بچوں کی تربیت میں ان کی جو ایکسٹرنل پرسنالٹی ہے اسے گروتھ دینے میں لگتی ہے, اور کبھی بھی ہماری توجہ ان کی انر پرسنالٹی کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے, اندر کی جو شخصیت ہے اسے خوبصورت بنانے کے ہماری توجہ نہیں ہوتی. یہ بچوں کے لیے بھی ہے, خود ہماری ذات کے لیے بھی ہم باہر کی شخصیت پر بہت توجہ دیتے ہیں لیکن اندر کی شخصیت کتنی بیوٹیفل ہے ہم یہ نہیں جانتے. ہماری جو اندرونی شخصیت ہے اگر اسے باہر نکالیں, آپ دیکھنا چاہیں کہ امین الحسن کیسے ہے. میں خود ٹرائی کروں کسی رات کہ امین الحسن کو میں نے 50 سال 55 سال 56 سال سے جو بنایا ہے, ایکسٹرنل جو بنایا ہے وہ تو آپ کے سامنے, انٹرنل ہم نے جو کچھ بنایا ہے وہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے. اس شخصیت کو باہر نکال کر دیکھیے کہ اس میں کتنی بیوٹی ہے, اس میں حسن زیادہ ہے یا اس کی شخصیت کے اندر خرابی زیادہ ہے. اس پرسنالٹی کو آپ امیجن کر کے دیکھیں. یہی اس رمضان کی ہماری کوشش ہو کہ اس انر پرسنالٹی کو ہم بیوٹیفائی کریں. وہ اصل چیز ہے. باہر کی پرسنالٹی کی بیوٹی تو عمر کے ساتھ ڈھلتی ہے, جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہمارا جو ظاہری حسن ہے وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے, لیکن اندرونی حسن وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو خدا کے پاس ہم لے کر جائیں گے. تو میں نے 2 مثال دی تھی کہ ایک امیجن کیجئے کہ ہماری اندرونی جو شخصیت ہے اسے باہر نکالیے, اور ایک بیوٹیفل گلاس کی پرسنالٹی امیجن کیجئے. جیسے امین الحسن ہے ویسے ایک گلاس کی شخصیت ہے, آپ جیسے ہیں ویسے ایک گلاس کی شخصیت آپ امیجن کیجئے. جیسے گلدان ہوتا ہے, بیوٹیفل شخصیت, ایسے گلاس کی ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی آپ دیکھیے اور سوچئے. جو فرسٹ پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے, اس کے اندر آپ تصور کر کے دیکھیے کہ اس کے اندر کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, ملی پیڈ ہیں, جو 100 پیر کے چلنے والے جانور ہے نا, سینٹی پیڈ ملی پیڈ جو کہتے ہیں وہ ہے, چمکاڈر ادھر ادھر پھڑپڑا رہے ہیں, کیکٹس ہیں, بہت سے قسم کے کانٹے دار درخت اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر جو ہے گندگی ادھر ادھر اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. آپ امیجن کر کے دیکھیے, وہ پرسنالٹی باہر سے نظر آ رہی ہے تو اس میں کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, سانپ ہیں جو پھکارے مارنے والے ہیں, کئی بچھو نظر آتے ہیں, کہیں انگلی کے پاس, کہیں آنکھوں کے پاس, کہیں زبان کے پاس, جسم میں. یہ پوری ایک پرسنالٹی کو امیجن کیجئے. جب ایک شخص بولے گا تو اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ کیکٹس نکلے گا. جب وہ بولے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے سانپ باہر نکلتا ہوا نظر آئے جو پھکارے مار رہا ہے. جب ایک شخص ڈیل کرے گا یا بات کرے گا تو اس سے بچھو نکلیں گے جو ڈنک اٹھائے ہوئے ہوتے ہوں گے. تو اس شخصیت میں, اس پرسنالٹی میں, یہ پرسنالٹی کسی کو اگر چھو جائے, یہ آدمی گلاس کے آدمی جو میں نے کہا اسے ٹچ کرے
तो उसके खारदार झाड़ियों से दूसरे आदमी का दामन फट जाए, दूसरा आदमी जो है लहू लहान हो जाए। जब आदमी ये देखता है तो ये गोबर के पर्दों से, गंदगी के पर्दों से दूसरी चीजों को देखता है। एक पर्सनालिटी इमेजिन कीजिए, ये अंदरूनी शख्सियत है और ये हम बनाते हैं, ये खुदा की दी हुई चीज नहीं है। खुदा की दी हुई पर्सनालिटी तो ये है, लेकिन अंदर की जो पर्सनालिटी है, जो खुल्क है, वो हम बनाते हैं, हम उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उसे डिजाइन करते हैं। और दिस इज हाउ आवर पर्सनालिटी लुक्स लाइक। एक पर्सनालिटी ये है। एक दूसरी पर्सनालिटी का तस्वीर कीजिए, एक दूसरी शख्सियत का तस्वीर कीजिए, वो भी जो है खूबसूरत ग्लास की शख्सियत आप समझिए। उस शख्सियत में आप देखेंगे कि रंग बरंग के फूल मौजूद हैं, खूबसूरत पंखड़ियां मौजूद हैं और बूटे, रंग बरंग के बूटे मौजूद हैं। और इसमें आप देखेंगे कि बाज जगह जो है मोती और मूंगे, बहुत जबरदस्त खूबसूरत डायमंड से जो ग्लिटर हो रहे हैं, ये आप देखेंगे। और बच्चे आप देखते हैं कि बाज दफे ग्लिटर्स इस्तेमाल करते हैं जब खुशी मनाते हैं, तो हर जगह चमकीले रेज जिसे कहते हैं, ग्लिटर्स मौजूद हैं इसके अंदर। और इसके अंदर खुशबूदार बाज जो है वो सेंट के स्टिक्स मौजूद हैं जिससे खुशबू आ रही है। रंग है, ब्यूटीफुल रंग है। तो एक पर्सनालिटी ये है, एक पर्सनालिटी ये है। हमें कह सकते हैं जो पहली पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी है जिसने अपनी जात को बनाने पर कुछ भी तवज्जो नहीं दी, जिसने अपना तज़किया नहीं किया। जिसने अपना तज़किया नहीं किया, उसकी शख्सियत के अंदर सांप है, उसकी शख्सियत के अंदर बिच्छू है, उसकी शख्सियत के अंदर चमगादड़ है जो फड़फड़ा रहे हैं, उसकी शख्सियत के अंदर जो है बदबू है, बिसांद है। और एक वो शख्सियत है जिसने मेहनत की, कोशिश की, अपने आप को बनाया और रमजान के महीने में और रमजान के बाद भी अपना तज़किया किया। उसकी जात के अंदर आप देख सकते हैं ब्यूटी ही ब्यूटी है और खूबसूरती है और खुशबू है। जब ये शख्स बोलेगा तो इसकी जुबान से कुछ पंखड़ियां गिरेंगे, कुछ फूल गिरेंगे। जब ये शख्स देखता है तो खुदा के नूर से देखता है, ब्यूटीफुल रंगों से देखता है। जब ये शख्स किसी को टच करता है तो सामने वाले के जिस्म के अंदर जो है मुअत्तर हो जाता है, खुशबू आने लगती है। तो ये शख्सियत वो है जिसने अपना तज़किया किया। अब ये देखना है कि हम में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पर्सनालिटी 1 होगा, हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पर्सनालिटी 2 होगा। मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ हम उसके बीच में कहीं ना कहीं होते हैं। रमजान में हमारी ये कोशिश हो कि हमारे अंदर के 2-4 सांप तो मर जाएं, 2-4 बिच्छू को तो हम खत्म करें, 2-4 गंदगी के ढेर को तो हम निकालें, उसकी जगह हम जो है कुछ फूल अंदर डाल सकें, कुछ हीरे और मोती उस शख्सियत के अंदर डाल सकें। जिस दिन हमारी मौत हो तो उस दिन हमारी ये पर्सनालिटी बन जाए। जो पर्सनालिटी 2 मैंने कहा, जिसकी ट्रांसपेरेंसी खूबसूरत, जिसके अंदर खुशबू, जिसके अंदर रंगत, जिसके अंदर कीमती अशिया पाए जाते हो, तो हमारा जो काम है ये एंडेवर से होता है, ये कोशिश से होता है, ये मेहनत से होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। हम अपनी शख्सियत के बनाने वाले होते हैं, हम खुद उसे डिजाइन करने वाले होते हैं। तो हमने कितनी मेहनत की हमारी शख्सियत से इसको दूर करने के लिए, कांटों को दूर करने के लिए, बिच्छू को दूर करने के लिए, सांप को दूर करने के लिए। गंदगी हमने जो अंदर जमा करके रखा है, ख्वाहिशात थी, नफसानी ख्वाहिशात थी, बुरे इरादे हैं, बुरे जज्बात हैं, कितना हमने उसे कंट्रोल किया और कितना हमने अपनी शख्सियत को खूबसूरत बनाया। यह है पर्सनल डेवलपमेंट। पहला सवाल यही है कि पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, शख्सी इर्तिका का मतलब क्या है, जाती इर्तिका का मतलब क्या है। जाती इर्तिका का मतलब है हम अपने अंदरून को खूबसूरत बनाएं, हम अपने इनर पर्सनालिटी को ब्यूटीफाई करें, ये हमारा असल काम है। अब इस पर हम 4 सब्जेक्ट पे जो बात करना चाहेंगे, मुमकिन नहीं कि चारों चीजों को हम कवर कर सके, जितना हो सके उतना कवर करेंगे। नंबर 1 है स्पिरिचुअलिटी, जिस पर हम बात करेंगे। नंबर 2 है मोरालिटी, जिस पर तफसील से बात करेंगे। नंबर 3 है इंक्लूसिविटी, हम लोगों को साथ लेकर कैसे चलें। मैंने कहा कि हर इंसान का टेम्परामेंट अलग है, हम अगर आज बात नहीं करें तो हम इंशाल्लाह कल या परसों इस पर बात करेंगे कि हम लोगों के साथ कैसे चल सकते हैं, हम लोगों के लिए मुजिर न बने, मुफीद बने। ये तीसरा है इंक्लूसिविटी। और चौथा है इमोशनैलिटी, कि हम में से हर फर्द इमोशनली बैलेंस कैसे बने, जज्बाती तौर पर हम तवाज़ुन कैसे पैदा करें। ये 4 पहलू हैं शख्सियत के जो आज की रात हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। उसमें नंबर 1 है स्पिरिचुअलिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी का आमतौर पर हमने मतलब समझा एक जाहिरी रूप का इख्तियार करने को हम स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। हालांकि जाहिरी रूप से आपकी रूहानियत नहीं है, आपकी असल रूहानियत है आपके अंदर जो रूह है जो हमें नजर नहीं आती, उसको बनाना, उसको संवारना, उसको ठीक करना, वो स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में जाहिरी रूप धारने को हम स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, जबकि बातिनी तौर पर इंसान ठीक हो। तो ये आज के वक्त का बहुत बड़ा तकाजा है कि हम में से हर फर्द के अंदर रूहानियत फरोग पाए। रूहानियत मखसूस लोगों का काम नहीं है,
روحانیت پیدا کرنے کے لیے گھر باہر چھوڑ کر کسی جگہ گوشے میں جا کر بیٹھنے کا کام نہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اسی کے اندر روحانیت پیدا کرنا ہے. بیوی کے درمیان رہتے ہوئے, بچوں کے درمیان رہتے ہوئے, بزنس کرتے ہوئے, نوکری کرتے ہوئے, محلے میں رہتے ہوئے ہی اسپرچویلٹی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور آج بہت بڑا ڈیمانڈ ہے ہر جگہ دنیا میں, اسپرچویلٹی جو ہے بہت بڑا ڈیمانڈ ہے. دیکھیں دنیا کی بہت بڑی آبادی نے خدا کا انکار کیا ہے. آپ جا کر گوگل آؤٹ کر لیجئے کہ دی پاپولیشن آف ایتھسٹ ان یو کے کتنا ہے, دیکھیے 65% ملے گا آپ کو. چائنا کے اندر ایتھسٹ کی آبادی کتنا ہے دیکھ لیجئے 72-74%. ابھی میں آسٹریلیا گیا تھا تو میں نے ذرا اسٹڈی کی تو دیکھا کہ وہاں کے 52% آف دا پاپولیشن دے سے نیدر دے بلیو ان اینی ریلیجن نار ان اینی گاڈ. کسی خدا پر بھی وہ یقین نہیں رکھتے, کسی مذہب پر بھی یقین نہیں رکھتے. البتہ جب کالم ٹک کرتے ہیں تو کرسچن ٹک کر دیتے ہیں, لیکن 52% آف دا کرسچنز, جو کرسچنز وہاں ہیں ان میں سے 52% of the Christians they declare, they believe that they don't believe in any God or in any religion. کسی مذہب پر, کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے. اسی طرح سے آپ دنیا بھر کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ ایک بڑی آبادی ہے جسے خدا نہیں ہے, خدا کا انکار ہے, مذہب نہیں ہے. لیکن خدا اور مذہب کے انکار کے ساتھ اندر جو خالی پن پیدا ہوتا ہے, ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے, تو اسے کیسے فل اپ کیا جائے؟ تو اس کے لیے ایک نیا شعبہ نکلا دنیا میں, وہ ہے سیکولر اسپرچویلٹی. پوری دنیا میں اسپرچوالزم کے گرو ملیں گے آپ کو. ہندوستان میں بھی جو ہے اسپرچوالزم کا مارکیٹ سب سے ہاٹ مارکیٹ ہے. یہاں بڑے بڑے اسپرچوئل گروز پائے جاتے ہیں اور وہاں کمپنیوں سے بھیجا جاتا ہے. اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہوں جو بنگلور مدراس میں بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہوں تو ان کو بھی تجربہ ہوگا, ان کو بھیجا جاتا ہے کمپنیوں سے اور 2 دن 3 دن کے لیے بڑے بڑے آشرم میں جا کر بیٹھتے ہیں, تو وہاں اسپرچویلٹی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اینڈ دیٹ از کالڈ سیکولر اسپرچوالزم, جس میں مذہب کی بات نہیں کی جائے گی. آپ لوگوں سے پیار کریں, محبت کریں, تحفے دیں, مسکرائیں, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. جانوروں سے محبت کریں, درختوں سے محبت کریں, سمندر سے محبت کریں, انوائرمنٹ کو پاک صاف رکھیں, پہاڑوں میں جائیں, وہاں پہاڑ کے انوائرمنٹ کو خوبصورت بنائیں اور ڈیفارسٹیشن ہونے نہ دیں, جانوروں کا احترام کریں. پتہ نہیں کیا کیا سکھایا جاتا ہے. تو دو بڑے اسپرچل گرو تو خود ہندوستان میں جو بڑے بڑے کالجز میں جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں میں جاتے ہیں, یا کمپنی کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, انر انجینئرنگ, سول انجینئرنگ اور کیا کیا نام سے. یہ دنیا میں, یہاں نہیں پوری دنیا میں اس کا ایک ڈیمانڈ ہے. اس پر کافی کتابیں ہیں, میں نے اس پر خاص کر کئی کتابوں کو دیکھا. تو اب چونکہ جو ہے کوئی رسول نہیں ہے تو ان کا ایک گرو ہوتا ہے جو اسپرچل گرو ہوتا ہے. اب چونکہ نماز نہیں پڑھنا ہے تو دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ مائنڈ فلنس ایکسرسائز, فلاں ایکسرسائز, بریتھنگ ایکسرسائز, الٹے کھڑے ہونے کا ایکسرسائز, الٹے لٹکنے کا ایکسرسائز, سیدھے چلنے کا ایکسرسائز, واکنگ کا ایکسرسائز, پتہ نہیں کتنے قسم کے ایکسرسائز ہیں. واکنگ کرو, فلاں کرو, جسم کو فٹ رکھو. دنیا بھر کے ایکسرسائز کے نام, اس کے الگ الگ نام ہیں. کیونکہ آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو کچھ تو کرنا ہے, اجتماعی طور پر روزانہ کچھ کرنا ہے, اٹھک بیٹھک کرنا ہے. حج کے لیے تو نہیں جانا ہے تو کچھ مخصوص جنگل کو آپ مقدس مانتے ہیں, وہاں جائیں گے, وہاں تھوڑا سا کام کریں گے, کسی پہاڑ میں جا کر کام کریں گے, کسی ندی کو کلین کرنا ہے, تو یہ آپ کا جو اسپرچل پلیس ہو جائے گا, اس کا تقدس ہوگا. روزانہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن نہیں پڑھتے تو کسی گرو کی کتاب لے لیں تو اس میں 30 ٹپس ملیں گے, 60 ٹپس ملیں گے, 100 ٹپس فار اے بیٹر لائف ملیں گے. تو روزانہ ٹپس آپس میں مل جل کر پڑھیں کہ بھائی اپنی زندگی کو بیٹر بنائے. یہ ایک مارکیٹ ہے. 2013 کا ایک میرے پاس اس کی ایک رپورٹ ہے کہ آسٹریلیا میں میلبورن میں جو ہے ہر درخت کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس کا جو ایک ای میل نمبر ہوتا ہے, سب کا ملا کر. تو اب لوگ درختوں سے محبت کرنے والے تو درختوں سے محبت ایسے کرتے ہیں کہ صاحب یہ درخت کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا کہ اس کے پھول مرجھا گئے ہیں, اس کی ڈالیاں سڑ رہی ہیں, اسے دیکھا نہیں جا رہا, اس سے مجھے محبت ہے. فوراً ایک میل کر دیا کہ بھئی اس درخت کو میرا میل پہنچا دو, میں اسے محبت کرتا ہوں, اور میونسپلٹی کا کام ہے ذرا پانی دیں, اس کے پھول مرجھا رہے ہیں تو اس کو ذرا دیکھ لیں, اس کو ٹھیک ٹھاک کریں, میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں, میں اس علاقے کے 10 درختوں کو ٹھیک کروں گا. تو صرف 2013 میں میلبورن میں جتنے درخت تھے ان کو 7 لاکھ ای میلز آئے. یہ ہے اسپرچویلٹی. آپ درختوں سے بات کریں, آپ کتوں سے بات کریں, آپ ندیوں کی حفاظت کریں, فلاں کریں, تو خدا کو سے آپ ڈیٹیچ جب ہو جاتے ہیں تو یہ اسپرچویلٹی باقی ہے, سیکولر اسپرچویلٹی. رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اسپرچویلٹی ہے نہیں, اصل میں اسپرچویلٹی کا اسپرٹ ہے, روحانیت کا ہے, روح ہے, اور روح جو ہے وہ خدا کی روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب آدم کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی روح اس کے اندر پھونک رہا ہوں, اور جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں اور آدم جیتا جاگتا انسان بن کر کھڑے ہو جائے تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا.
تو روحانیت تو دراصل خدا سے تعلق پیدا کرنا، خدا سے لو لگانا، خدا سے اٹیچمنٹ پیدا کرنا. یہ دنیا ایسی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ آپ ہر آن خدا سے دور ہو سکتے ہیں، ڈیٹیچ ہو سکتے ہیں، لیکن اس ڈیٹیچمنٹ کے فیکٹرز کو کاؤنٹر کر کے خدا سے وابستگی پیدا کریں، اس سے لو لگائیں، اس سے بات کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کو پہچانیں. یہ ہے اصل میں روحانیت. اب روحانیت کے کچھ مراسم ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اصل چیز تو یہ کہ آپ کا تعلق 24/7 خدا سے لگا رہے. یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ تصور نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں پولیس آفیسر ہے، آئی اے ایس آفیسر تھے، ہم نے دیکھا ان لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ امین صاحب ہم تو ساری زندگی پیٹ کے لیے لگا دیں، اب ہم کچھ دین کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اب ہم کچھ آخرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں. کچھ پیسے دے دیتے ہیں مسجد کے لیے، کہتے ہیں آخرت کے لیے تو کچھ کرنا ہے. یعنی 60-70 سال آپ نے جو کام کیا اس کا کوئی تعلق آخرت سے نہیں. آپ کو یقین ہے، آپ بھی کہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آخرت سنور جائے گی کچھ پیسے دے دینے سے، کچھ نیک کام کرنے سے. نہیں، آپ جہاں جس کام میں لگے ہوئے اسی کام میں روحانیت پیدا کرنا ہے. رشوت نہیں لیں گے، گناہ نہیں کریں گے، عورتوں کے ساتھ جینڈر جو ریلیشن شپ ہے، ڈسٹینس جو رکھنا ہے وہ آپ رکھیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کسی پر ڈنڈا نہیں چلائیں گے. آئی ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر ہیں تو غلط کام کوئی سائن نہیں کریں گے پیپر میں. یہی تو اصل میں روحانیت ہے، خدا سے ڈر کر زندگی بسر کرنا. یہ کہنا کہ سب ہم نے زندگی تب تک پیٹ کے لیے گزار دی، ہم ٹیچر رہے، ہم پروفیسر رہے، ہم سائنٹسٹ رہے، اب ہم خدا کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں. اور رجوع بھی کیسے ہونا چاہتے ہیں؟ کچھ 2-4 کام کر کے جنت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از ناٹ اسپرچویلٹی. اب جہاں ہے وہاں روحانیت کو پیدا کریں، یہ سب سے اہم ترین کام ہے. اسپرچویلٹی کو پیدا کرنے کے لیے کچھ ٹولز ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں جو اس مجلس کے لیے مناسب نہیں ہے، مطلب علمی باتیں ہو جائیں گی، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. آسان زبان میں کچھ باتیں بتاتا ہوں جو ٹولز ہیں. ان میں 6 چیزیں ہیں. ایک تو ایمان آپ کا ہمارا روزانہ بڑھے، یہ اسپرچویلٹی ہے، روحانیت ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، دوسروں کو نہیں معلوم ہے. تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، اس کی قدرت، اس کی صنائی، اس کی کاریگری، اس کی عظمت کا ہمیں احساس ڈیلی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے اندر اسپرچویلٹی نہیں. ڈیلی ہم خدا کی عظمت کو پہچان رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. آسمان اور زمین کو دیکھنے کے بعد بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر آن ہم خدا کو یاد کریں، پہچانیں. بارش ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان بڑھے، ہم تاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھے، ہم صبح شام گردش لیل و نہار دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھے، آپ ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں تو جنگلوں کو دیکھتے ہیں تو ایمان بڑھے، جانوروں کو کیسے خوبصورت بنایا اس پر آپ کا ایمان بڑھے، پرندوں کو کیسے بنایا، ایک سے ایک بیوٹیفل پرندے بنایا، کیسے ان کو سینس ادا کیا، کیسے وہ اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں، کیسے وہ لمبے لمبے اسفار کرتے ہیں. حیرت انگیز چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. جب آپ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے. کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ایک پھول دیکھتے ہیں، ایک بوٹا دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر جو صنائی ہے، کاریگری ہے، آرٹسٹری ہے، پرپسفلنس ہے، سب دیکھتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے. تو ایک تو یہ قرآن نے بتایا مومن وہ ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، چیزوں پر سے گزرتے ہیں تو اندھے بن کر نہیں گزرتے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے، ہر چیز میں وہ باریکی دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں، خدا کی شان اور عظمت کو دیکھتے ہیں. یہ ہمارے اندر رمضان میں اس کا احساس ہو کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں. نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے اس پر اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو کی، نماز ہے، اور اس کے بعد قرآن ہے، اور اس کے بعد ذکر اللہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہے، اور 6 نمبر پر انفاق ہے. یہ 6 ایلیمنٹ ہیں جو موٹا موٹا آپ سمجھ سکتے ہیں اسپرچویلٹی کو گروتھ دینے میں بہت مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. ان میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو نماز ہے. فار ایگزامپل اب اتنے بڑے مجمع میں ہم ڈیمانسٹریٹ نہیں کر کے بتا سکتے. سوال یہ کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. ہماری نمازیں اٹھک بیٹھک کی نمازیں ہوتی ہیں. امام صاحب کے پاس جو پیچھے کی نماز پڑھتے ہیں تو سو ہو گئی نماز، لیکن اب 21ویں تاخرات، 23ویں تاخرات، 25ویں تاخرات، 27، 29 میں نماز پڑھتے ہیں. وہ ہماری نماز کتنی لمبی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں اس نماز میں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. بات کرنے کا جب کسی آفیسر سے بات کر کے آتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے ہمارا پیپر آگے موو ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں معلوم ہوتا ہے نا. یا اس نے کچھ ڈیمانڈ رکھا، بھائی آپ نے پیپر جو سبمٹ کیا اس میں مزید کچھ چیزوں کی کمی ہے، آپ اس کو بھی لے آئیے. پھر ایک ہفتہ آپ کام کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، پیپر ڈیولپ کرتے ہیں انکم ٹیکس کے فلاں کے. تو جب آپ آفیسر سے ملاقات کر کے آتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ملاقات کی. ابھی تاخرات ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں کیا ملتا ہے اس نماز سے، ہم کیا حاصل کرتے ہیں، اللہ نے ہم سے کیا کہا، اس نے کچھ کہا ہم کو. ہم جاتے ہیں جب مسجد سے باہر تو ہمارا پیپر پاس ہوا کہ نہیں ہوا، ہماری باتیں مقبول ہوئی کہ نہیں، ہم نے کیا بات کی، گفتگو کی اللہ تعالیٰ سے. یہ جب آئیڈیا نہیں ہے تو ایک ریچول ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، ریچول ہے.
لیکن ان ریالٹی ہمارے اندر روحانیت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے وہ نماز ہی نہیں پڑھی جو پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے بات کریں۔ رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے تھے تو ہانڈی ابلنے کی آواز آتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے تو پیروں میں ورم آ جاتا، صحیح ہے نا؟ کبھی ہم لوگوں کا ایسا تجربہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہوگا۔ تو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے نماز میں جو بات کرتے ہیں وہ بات چیت ہی کا آئیڈیا ہمیں نہیں ہے۔ خدا سے آپ کو معلوم ہے کہ کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن میں دو طرف سے ہوتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ نماز ہی ایک ایسا کمیونیکیشن کا ٹول ہے جہاں دونوں بات کرتے ہیں، جہاں دونوں آپ بات کریں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو صرف خدا بات کرتا ہے، جب دعا کرتے ہیں تو صرف آپ بات کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ بات کر رہا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی جگہ ہے جہاں دونوں بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتی ہیں تو ہماری نمازیں یہ ٹرائی کریں آج کی رات کہ کم سے کم آدھے گھنٹے کی نماز ہو، پونا گھنٹے کی نماز ہو، 2 رکعت 1 گھنٹے میں پڑھ کے دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھیں، اللہ سے بات کر کے دیکھیں۔ تو یہ کیسے نماز کو لینتن کرتے ہیں، یہ سیکھنے کی چیز ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ نہیں ہے کہ صرف آپ نے آیتوں کو لمبی یاد کر لی تب آپ نماز پڑھ سکتے، نہیں، آپ الم ترا پڑھ کر بھی لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا امین حسن اسٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے تحت کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو، مدد مانگو نماز کے ذریعے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز وہ نہیں ہے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز تو بھائی منافق، کافر اور مسلمان میں فرق کرنے کے لیے بیسک منیمم، بیر منیمم 5 وقت کی نماز ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو گارنٹی ہے کہ آپ منافق نہیں، کافر نہیں، لیکن پکے سچے مسلمان ہیں اس کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں ہے، اس کے لیے اور نمازیں ہیں جو رسول اللہ پڑھتے تھے۔ تو وہ نمازیں پڑھنے کی تو ہمارے پاس عادت نہیں ہے۔ جتنی نماز اللہ کے رسول نے، تہجد کی نماز ہے، صبح میں اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں کہتے ہیں کہ نماز ہی میں ذکر اللہ اور نماز ہی میں دعائیں صحابہ پڑھتے تھے، مگر کنڈیشن ہے کہ صرف عربی، اردو نہیں، ہماری زبان میں نہیں۔ تو نماز میں ہم دعاؤں کو کیسے امبائب کریں گے، نماز کے اندر ہم ذکر اللہ کو کیسے امبائب کریں گے، جس دن آپ یہ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کی نماز لینتن ہو جائے گی، لمبی نماز ہوگی، اب اللہ سے بہت آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ نماز میں ہم دعاؤں کو شامل کریں، نماز کے اندر ہم ذکر اللہ کو شامل کریں، اس پر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ البتہ آج کی رات آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ دعا کیسے کریں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کتنی لمبی دعا کر سکتے ہیں، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم 10 منٹ کرتے ہیں، 15 منٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا 1 گھنٹے دعا کر سکتے ہیں کیا؟ لوگوں نے کہا 1 گھنٹے کی دعا تو ہم نے کبھی نہیں کی، ہمیں عادت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 21ویں تاخرات میں آپ نے جو دعا کی 15 منٹ کی، 10 منٹ کی، 23 میں کیا کرتے ہیں؟ تو کہا 23 میں وہی کاپی پیسٹ کرتے ہیں، پھر 25 میں کیا ہے، وہی پھر کاپی پیسٹ ہے، پھر 27 میں کیا، پھر وہی ہے۔ تو اصل چیز تو دعا، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن، بات چیت۔ تو اسپرچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایمان میں ترقی ہو روزانہ، پھر میں نے کہا نماز پر تفصیل میں بات نہیں کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد قرآن، اس کے بعد دعا ہے، اور ذکر ہے اور انفاق ہے۔ تو دعا بھی خدا تعالیٰ سے، اصل میں ہمارے ہاں ہمارے سماج میں پرابلم کیا ہو گیا کہ ہم نے دعا کا مطلب ہے دعا مانگنا بنا دیا، اردو میں ہم نے لگا دیا ایڈجیکٹو دعا مانگنا، تو دعا کا مطلب ہی مانگنا ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا۔ یا جو ہے دوسرا اردو میں جو ایڈجیکٹو لگاتے وہ دعا پڑھنا ہے، تو دعا پڑھنا کا مطلب ہے جیسے قرآن پڑھتے ہیں، مطلب سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا ربنا آمین، ہو گیا ختم، پڑھ لیا ہم نے۔ یا تو پڑھنا ہے یا مانگنا ہے۔ دعا دراصل جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے کمیونیکیشن ہے، اس سے بات چیت ہے، دعا اصل میں کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو دعا پڑھنے میں بھی مائنڈ کا لگانا ضروری نہیں ہے، جو ہم نے بچپن سے یاد کر لیا وہ پڑھ لیا ہم نے۔ اور دعا مانگنا تو بس وہ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ رکھنا، کتنا ڈیمانڈ رکھتے ہیں، 5 7 10 آئٹم ہوتے ہیں، وہی ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، صحت کے لیے دعا، کے لیے بچوں کے لیے، پیسے کے لیے، بزنس میں جو ہے جہاں پھنس گئے ہیں اس کے لیے دعا، بچی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، یہ پوری فہرست بنائیں تو یہ پوری فہرست 10 منٹ میں اللہ تعالیٰ کیا، آپ یہ فہرست نہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی آپ کی ضروریات کو، بغیر پوچھے بھی وہ دیتا ہی ہے۔ تو اصل دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن، بات چیت کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا،
اس یعنی دعا کی شروعات تو اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی تعریف ہے، اس کی ثنائی ہے، اس کی کاریگری، اس کا بڑائی ہے اس کی. تو آپ جب کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی آپ نے بہت اچھا اسکول قائم کیا، آپ جو اسکول چلاتے ہیں اس کا نظم بہت اچھا ہے، آپ جو یتیم خانہ آپ نے جو بنایا اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ ایم ایل اے ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ یہاں دورے کرتے ہیں، یہ مسائل حل کرتے ہیں. پہلے تو تعریف کرتے ہیں. آپ کسی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پہلے ریپو بلڈ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ سے ریپو بلڈ کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعا کرنے کے لیے آپ الفاظ آپ کے پاس، ہمارے پاس اس کی کمی ہے. ہم جتنا بھی چاہیں اللہ کی تعریف بیان کر لیں، کبھی اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. میں عام طور پر مثال دیتا ہوں لوگوں کو، آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے سمندر کو آپ انک بنا لیں اور سارے درختوں کو آپ کاٹ کر نب بنا لیں، اور نب کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کریں سمندر کے انک سے، روشنائی سے، تو سمندر کا انک ختم ہو جائے گا اور نب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. صحیح ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ سمندر میں کتنا پانی ہے آپ میجر کر سکتے ہیں. آج کی دنیا میں آپ ایک بال پین لے لیں، ایک پین لے لیں، اس پین میں کتنے قطرے ہوتے ہیں انک کے؟ 4 قطرے، 5 قطرے، 10 قطرے ہوں گے انک کے. تو ایک رات بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھ کر اس پین کو خالی کر دیجیے. صرف آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھیں اور پورا پین خالی ہو جائے. یعنی آپ 2 ڈراپ، 3 ڈراپ، 5 ڈراپ یا 10 ڈراپ ہو سکتا ہے سمندر کے پانی کا، اتنی تعریف آپ بیان کر دیجئے کہ ایک پین آپ خالی کر دیجئے. 200 پیج کا نوٹ بک لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کیجئے. ہمارے پاس جو ہے مزاج نہیں بنا اصل میں. آپ اچانک بیٹھیں گے تو ایک رات آپ نہیں لکھ سکتے، آپ 2 پیج 3 پیج نہیں لکھ سکتے، اس کے بعد آگے آپ کا قلم نہیں چلے گا. اللہ نے کہا کہ سارا سمندر خالی ہو سکتا ہے، ہماری تعریف ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم دو پیج نہیں ختم کر سکتے. 200 پیج کا نوٹ بک میں بتا رہا ہوں کہ آپ پورا پین خالی کرنے کے لیے کم سے کم 200 پیج ختم ہو سکتا ہے، پورا انک خالی کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں عادت ہی نہیں، اس کی لذت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ ہمیں پہلے سیکھنا ہے کہ کیسے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اس کی تعریف بیان کرنی ہے. کتنی تعریف بیان کریں گے؟ جب آپ سیکھیں گے، پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے اللہ کے رسول نے تعریف بیان کی، خود قرآن نے کیسے تعریف بیان کی. اصل چیز تو قرآن ہی ہے. قرآن ہی سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے بیان کی جاتی ہے. وہ جس دن ہم سیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کی تعریف ہم بیان کرنا شروع کریں، بات کریں. ہماری دعا ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا، سحری کا وقت ہو جائے گا، آپ سحری کے لیے چلے جائیں گے، لیکن آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی، آپ کو لذت ملے گی. تو اس کا طریقہ ہے، ایک میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر مجھے کوئی قرآن دیں تو کوئی قرآن دے ادھر سے. تو کئی میتھڈ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیسے کریں، ہم سیکھیں. تو میں نے کہا کہ دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، دعاؤں کی کتابوں سے پہلے ہم سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. آخر میں آپ 5-10 منٹ اپنی ضرورت رکھ دیں، اس کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں بھی رکھیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کے بزنس میں یہ مسئلہ ہے، آپ کے بچے کا یہ مسئلہ ہے. آپ جب اس سے بات کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں معلوم ہے پہلے سے بھی. آپ اس کے دربار میں گئے تو آپ کا پیپر قبول ہو جائے گا. لیکن ہم سیکھیں کہ اللہ سے بات کریں. میں بس مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کے ذریعے سے آپ دعا کرنا سیکھیں. یہ میں آپ کو نیا میتھڈ آج سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کھول لیں اور قرآن مجید ہی سے آپ چاہیں تو اللہ سے بات کر سکتے ہیں، گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. صرف ایک پیج آپ یہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ آدھا گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، پونا گھنٹہ آپ بات کر سکتے ہیں، جسٹ 1 پیج. تو یہ ہم سیکھیں اللہ کی تعریف کیسے بیان کریں. مثلا میں نے 20واں پارہ کھولا. اب آپ دیکھیے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرتا ہے. واقعہ یہ کہ پروردگار تیرے علاوہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو محدود معلومات تھی ہماری، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا یہ جو سورج ہے اس کے اطراف ہماری زمین گھومتی ہے. ایسے اور بہت سے سیاروں کو لے کر یہ سورج گھومتا ہے. ہم نے جو پڑھا کہ پروردگار آسمان و زمین کو تو نے پیدا کیا، تو یہ جو ہمارا سولار سسٹم ہے، ایسے کئی بلین سولار سسٹم ہے جس پر مشتمل ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے. کہا جاتا ہے کہ 2 بلین سورج اس کے اندر پائے جاتے ہیں. پروردگار ایک سورج ہم نہیں دیکھ پاتے، اس کی روشنی جو ہے بہت تیز ہو جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن تو نے اتنا بنایا. پھر ایک گیلیکسی نے
کئی گیلیکسیز تو نے بنائے، پھر ایک گیلیکسی میں جو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پروردگار تیری ذات بہت وسیع ہے، تیری کائنات بہت وسیع ہے، ہمارے ذہن چکرا جاتے ہیں، ہمارے پاس نیومیریکلز نہیں ہیں، ہمارے پاس نمبرز نہیں کہ ہم اس کو میجر کر سکیں، نہ ٹیمپریچر کو میجر کر سکتے ہیں، نہ ڈسٹینس کو میجر کر سکتے ہیں۔ تو نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا پروردگار، واقعی تیرا یہ کمال ہے، تو عظیم ہے، تو خالق ہے، تو کاریگر ہے، تیرے علاوہ کوئی یہ پیدا نہیں کر سکتا۔ پروردگار جس زمین میں ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم دنیا میں جو کچھ چلے پھرے ہم نے دیکھا ہے، رب بہت ہی شاندار زمین تو نے بنائے، ہم نے صحرا بھی دیکھے، ہم نے جو ہے گھنے گھنے باغات بھی دیکھے، ہم نے لہلاتی ہوئی کھیتیاں بھی دیکھی، ہم نے پہاڑ بھی دیکھے ہیں، ہم نے گرین پیچز بھی دیکھے ہیں، ہر قسم کی زمین تو نے بنائی۔ کیا شاندار زمین تو نے بنائی ہے، اور یہ زمین بلٹ کے رفتار سے تیز گھوم رہی ہے، لیکن ہم اس پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی ہچکولے کھانے کا موقع نہیں ہوتا، ہم بہت پرسکون اس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پروردگار اس زمین کے نیچے سے ہمارے لیے تو کیسے کیسے باغات اگاتا ہے، کیسے کیسے اناج اگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پروردگار تو ہی ہے جو بارش برساتا ہے۔ بارش کا نظام کتنا پیچیدہ ہے کہ سمندر کے آبی بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، چارجز پیدا ہوتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، بارش برستی ہے، اور ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ آج کل گرمی کا زمانہ ہے، تیری بارش کے بغیر تیرے سب جاندار مر جائیں گے، بھوکے رہیں گے، اور زندگی یہاں ممکن نہیں۔ تو بارش برساتا ہے پروردگار، تیرا کتنا کرم ہے، تیرا کتنا بڑا فضل ہے، تو کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تیرے بندے تیری نافرمانی کرتے ہیں، دنیا میں گناہ زیادہ ہے، دنیا میں ظلم زیادہ ہے، ان سب کے باوجود تو بارش برساتا ہے، پانی دیتا ہے۔ پانی کے کتنے ذخائر تو نے پروردگار پیدا کیے، بورویل کھودتے ہیں تو اس میں پانی آتا ہے، ندی میں پانی آتا ہے، گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو اس میں پانی آتا ہے، اور پہاڑوں سے چشمے ابلتے ہیں۔ کیسے کیسے پانی کے ذخیرے تو نے پیدا کیے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پروردگار تو نے باغات پیدا کیے۔ قرآن اس میں کہتا ہے باغات، ہم زندگی میں ہم گئے، ہم نے دیکھا آم کے باغات کو دیکھے، کشمیر میں ہم نے سیب کے باغات کو دیکھے، اور ہم نے جو ہے شیموگا کے علاقے میں سپیاری کے باغات اور مختلف قسم کے باغات کو دیکھے۔ انسانوں کی ضروریات کے لیے انواع و اقسام کے اناج، پھل، فروٹ، ساری چیزیں تو پیدا کرتا ہے۔ ڈرائی فروٹس ہم کھاتے ہیں، جوسی فروٹس ہم کھاتے ہیں، اور گرینز ہم کھاتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں تو پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں، لیکن اس کا میڈیسنل ویلیو، بہت سے پلانٹس ایسے ہوتے ہیں۔ ان سب کو تو نے پیدا کیا، اس کی فہرست بنانے کے لیے آپ بیٹھ جائیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں وہ پہنچ جائیں گے۔ گرینز کو آپ لکھنا شروع کریں گے، پھولوں کو لکھنا شروع کریں گے، پتوں کو لکھنا شروع کریں گے، اس کی خوشبو کو لکھنا شروع کریں گے، اس کے فریگرنس کو لکھنا شروع کریں گے۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ان درختوں کو پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ اس طرح کے درخت تم پیدا کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم ایک پتا نہیں اگا سکتے، ایک دانہ انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ پہاڑ کے خدا الگ بنا دیے، بارش کی دیوی الگ بنا دیتے ہیں، سورج کے دیوتا ایک الگ بنا دیتے ہیں، حالانکہ ایک دانہ اگانے کے لیے پوری کائنات مل کر مدد کرتی ہے، تب چل کر ہمیں ایک دانہ ملتا ہے۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ان باغات کو اگاتا ہے، جو ان کھیتیوں کو تیار کرتا ہے، اور ان سے ہماری ضروریات، زندگی کی جو ضروریات، کھانے پینے کی چیزیں، یہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، قرآن پوچھتا ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہیں؟ پروردگار آج کی رات ہم یقین سے کہتے ہیں، زندگی میں ہم نے اس سے پہلے بھی شرک نہیں کیا، آج بھی ہم شرک نہیں کرتے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ بل ہم قوم یعدلون، لیکن لوگ ہیں کہ شرک کرتے ہیں اور راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہے پروردگار، ہمیں توفیق تو نے دی، ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم موحد ہیں، ہماری زندگی میں گناہ ہے، ہماری زندگی میں غلطی ہے، لیکن کبھی بھی ہم توحید سے ہٹ کر کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موحد بنا کر رکھا۔ بار الہ ہمیں مرتے دم تک موحد بنا کر رکھ، توحید پر ہمیں قائم رکھ، تیرے انعامات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی شرک سے حفاظت فرما، ظاہری شرک سے حفاظت فرما، باطنی شرک سے ہماری حفاظت فرما، اور تیری نعمتوں کو جو کھاتے ہیں اس کا احسان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صرف ایک آیت لے کر بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی دعا کریں گے، انہی آیتوں سے آپ مواد نکالیں گے، کنٹینٹ نکالیں گے، اللہ سے بات کریں گے، تو دعا کے لیے اتنا سامان ہے کہ آپ کر کے دیکھیں۔ سورہ رحمان پڑھ لیجئے، اس پورے رمضان میں صرف ایک سورہ رحمان میں آپ کی دعا ختم ہو سکتی ہے، پورے رمضان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کی دو تین آیتوں کو پڑھتے جائیں گے، اللہ سے بات کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے۔ کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے، دل لگانا ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، اس کی تعریف بیان کرنا ہے، امیجن کرنا ہے، اور وہ احساس پیدا ہونا ہے کہ خدا غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو یہ امیجنیشن جو ہے انسان کے اندر اسپرچولیٹی پیدا کرنے کے لیے دعا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے۔
کئی میتھڈز ہیں، ان میں سے ایک میتھڈ میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کرنے کے لیے خود قرآن سے آپ چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بات کر سکتے ہیں. یہ تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ کی 21ویں دعا الگ ہوگی، 23 کی رات میں دعا الگ کر سکتے ہیں، 25 کی رات میں الگ کر سکتے ہیں، اور ایک دعا آپ کم سے کم 1 گھنٹے کی دعا کر سکتے ہیں. اور جب آپ دعا کر کے اٹھ کر جائیں گے، کیونکہ آپ نے دماغ کو لگایا ہے اس دعا میں، آپ نے دل کو لگایا ہے اس دعا میں، آپ نے اپنے ذہن کو لگایا ہے، آپ نے اب تک کی تعلیم کے نتیجے میں جو نالج آپ کا ہے، عمر کے حساب سے آپ نے جتنا دورہ کیا، دنیا بھر دیکھا ہے، جتنا لوگوں کو دیکھا ہے، ان سب کے نتیجے میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس نچوڑتے ہیں، آپ کی عقل نچوڑتے ہیں، آپ کے جذبات کو لگاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہم کچھ کمٹمنٹ کرتے ہیں ان دعاؤں میں، یہ دعا کے نتیجے میں کمٹمنٹ پیدا کرتے ہیں. یہ تاثیر ہے دعا کی. تو اس طرح سے یہ پہلا حصہ ہے جو اسپرچولیٹی پیدا کرنے کے سلسلے میں، جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس سلسلے میں نے بات کی. کیونکہ ہمارا وقت 12 بجے کا تک کا ہے، ختم ہو گیا، تو ہم اس کو آگے لے لیں گے اگلے 23ویں 25ویں میں. تو میں چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ کو مورالیٹی پر بھی آپ بات کریں، ہم تفصیل سے بات کریں، اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں کہ لوگوں کو کیسے پہچانیں، لوگوں سے کیسے ڈیل کریں، ریلیشن شپ کیسے بیٹر کریں. اور ایموشنالٹی موسٹ امپورٹنٹ ہے. میں نے دیکھا ہمارے سماج میں ایموشنالٹی یعنی جذبات پر ہمیں کنٹرول نہیں ہے، ہم جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے نہیں ہوتے. تو نازک موقع پر ہم اکھڑ جاتے ہیں، نازک موقع پر ہم جو ہے ہماری جو اوریجنل پرسنالٹی وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس میں کتنے بچھو ہیں، کتنے سانپ ہیں، وہ باہر نکل کر آتے ہیں. اپیرنٹلی ظاہری طور پر تو ہم پھول نظر آتے ہیں، لیکن ریئل ٹیسٹنگ ٹائم میں جو ہے اندر کی شخصیت باہر آتی ہے. تو ایموشنالٹی ہے، ایموشنز کو ہم کیسے کنٹرول کریں. تو اس طرح انشاءاللہ کچھ اور موقع ملے گا کل پرسوں میں. تو یہ 4 ڈائمنشن سے، 4 ڈائمنشن میں ہم نے ایک پر تفصیل سے بات کی ہے، اسپرچولیٹی کو کیسے انکلکیٹ کریں، کیسے اسے فروغ دیں، کیسے روحانیت کو بڑھائیں. اس پر ہماری گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، شخصیت کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے، پرسنل ڈیولپمنٹ پر ہمیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روحانیت عطا فرمائے، خدا سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نصرت اور مدد فرمائے، ہمیں اس سے پروردگار تیری تعریف بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تجھ سے وابستہ ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور تجھ سے دعائیں خوب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرما، ہمارے ایمان میں فروغ عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، قرآن کی تلاوت میں ہمیں حلاوت عطا فرما، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر اللہ خوب کثرت سے تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں میں ہمیں حلاوت عطا فرما، لذت عطا فرما، شیرینی عطا فرما، اور دعاؤں کو اے پروردگار طویل دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے رب تیرے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر روحانیت پیدا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. 3